ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ عشق کی آخری منزل ہے جان، مال سے زیادہ آل اور آل سے زیادہ جان۔ اب تھوڑا سا آپ نے سن رکھا ہے، لیکن فقیر قادری سے بھی اس کو سن لیا۔ اپنے الفاظ کے جامع میں جان سے زیادہ پیار کیا صدیق نے کس سے؟ حضور علیہ السلام سے۔ کیسے پیار کیا؟ حضور جب ہجرت کی رات چلے، ہجرت کا سفر بڑا دردناک سفر تھا، بلکہ اس سفر کو اتنی عظیم نیکی قرار دی گئی کہ سرکار فرماتے ہیں عمر کی ساری زندگی کی نیکی ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے، بلکہ تقابل بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھنے سمجھانے کے لیے، اور وہ ایک نیکی ہے ہجرت کی رات۔ آپ جانتے ہیں شاید آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی ہوگی، اب آپ کبھی مکہ شریف جائیے تو بہت اچھا سا ٹائم لے کر آپ غار ثور جائیے۔ میری گزارش ہے غار ثور جائیے ٹائم لے کر اچھا سا، اور پھر آج کی بنی ہوئی سڑکوں سے آپ گزر کر جائیں گے تو آپ کو شاید اتنا احساس نہ ہو۔ آپ 1400 سال 1450 سال پیچھے کا تصور کیجیے۔ بلکہ میں تو آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جب حج اور عمرہ کے لیے جایا کریں تو آج کی تاریخ میں نہیں رہا کریں، 1450 سال پیچھے جایا کریں۔ جب آپ صحیح کر رہے ہو تو یہ تصور کریں کہ حضور آگے جانے میں پیچھے پیچھے، تو صحیح کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے کہ حج کیسے کریں۔ ایک ہے اہل عقل کا حج، اور ایک ہے اہل عشق کا حج۔ اہل عشق کا حج ایسا ہے کہ طواف کرتے ہوئے وہ تصورات میں حضور کو دیکھتا ہے پھر طواف کرتا ہے۔ یہ عشق والوں کا حج ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے، اس کا چھیڑنا یہاں ابھی ٹائم نہیں۔ اللہ کبھی توفیق دے اہل عشق کا حج کیا ہوتا ہے وہ کبھی بیان ہو انشاءاللہ، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں۔ سنیے، جب صدیق اکبر اور حضور جب چلے تو چونکہ جانا تھا غار میں، یہ پلان پہلے سے طے تھا کہ کسی غار میں، اسی میں رکنا یہ طے نہیں تھا، کسی غار میں رکیں گے تاکہ دشمن ڈھونڈ ڈان کر کے تھک کر بیٹھ جائے، پھر سفر آگے شروع کیا جائے گا۔ یہ ظاہری وجہ تھی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ جو دشمن کھڑا ہو اور نکل جائے اور نظر نہ آئے تو پورے مدینے کا سفر طے ہو جائے، دشمن کو نظر نہ آئے۔ جو کھڑے ہوئے دشمن کو نظر نہیں آ سکتا، وہ ڈھونڈنے والے دشمن کو کیا نظر آئے گا۔ لیکن غار میں رکنے کا منشا یہ تھا، کیا منشا تھا جو صوفیہ بیان کرتے ہیں، چونکہ کوئی ایسا مقام چاہیے تھا جہاں اکیلے صدیق ہو اور صدیق کا یار ہو اور تیسرا کوئی نہ ہو، جو صدیق ہو اور یار ہو اور تیسرا کوئی نہ ہو۔ اور اس کے لیے مکے کی زمین اس کے لیے نہیں تھی، کیونکہ وہاں جاتے تو کوئی نہ کوئی آتا۔ مدینہ منورہ کی زمین بھی اس کے لیے تھی کہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی آتا، اور حضور اکیلے نہیں رہتے، لوگ منڈلاتے رہتے پروانوں کی طرح۔ شمع کو پتنگوں نے ہر طرف سے گھیرا ہے، کیفیت یہ ہوتی سرکار علیہ السلام کی، چاروں طرف سے لوگ حضور کے ارد گرد رہتے۔ اب اندازہ کریں آپ، لیکن اب کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں تنہا ابو بکر اور تنہا حضور رہے۔ لیکن اب آئیے اس کیفیت میں پہنچنے سے پہلے تصور میں آئے، دونوں چلے تیز تیز، جو ہے وہ پتھریلی زمین سے، پیروں میں جو ہے وہ خون، پیروں میں خون، پتھریلی زمین سے۔ کیفیت یہ ہے، صدیق اکبر نے جب چلتے ہوئے کس طرح کا انداز اختیار کیا۔ جب آقا چلتے تو ابو بکر کبھی آگے دوڑ کر چلتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پیچھے، پھر دوڑنے لگے، آگے پیچھے آگے۔ سرکار نے اس یار سے پوچھا، ابو بکر تجھ جیسا سنجیدہ آدمی کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ صدیق کیا کہتے پتہ ہے؟ آقا یا رسول اللہ، ہم جا رہے ہیں، دشمن ہمیں نہیں پائے گا، پیچھے آئے گا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب دشمن آگے سے آئے گا تو دور سے تیر نہ چلا دے۔ تو جب خیال آتا ہے کہ آگے سے دشمن آئے گا تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں، تاکہ جب دشمن آگے سے تیر چلائے گا تو آپ پر تیر نہ آئے، ابو بکر کے سینے پر آ جائے۔ کون ہے؟ یہ صدیق اکبر ہے، مر جانا چاہتے ہیں حضور پر،
हुजूर के कदमों पे आगे इसलिए आता हूं, जब दुश्मन का ख्याल आता है कि आगे से आ रहा होगा तो आगे आ जाता हूं कि मुझ पर आए, और फिर थोड़ी देर के बाद ख्याल आता है दुश्मन पीछे से आ रहा होगा तो आपके पीछे चला जाता हूं ताकि आप पर आने वाला तीर अबू बकर की पीठ पर आ जाए। हुजूर चले, सिद्दीक ने कहा हुजूर बैठ जाएं, कंधे में बिठाया, उस पर तफसील नहीं, ऊपर चढ़े। हालांकि 500 फीट कमोबेश का वो गार है, इतना ऊपर चढ़े सिद्दीक अकबर हुजूर को लेकर चढ़ना कोई आसान काम नहीं। एक होता है चलना, एक होता है लेके खड़े रहना बोझ को, एक होता है चलना और एक होता है चढ़ना। कभी आपने बोझ उठाया नहीं होगा इसलिए एहसास नहीं होगा। उन मजदूरों से पूछो जो बोझ लेकर के चलते हैं, चढ़ते नहीं है, चढ़ने पर बोझ और बढ़ जाता है। लेकिन ये भी बताऊं, सिद्दीक ऐसे फना फिर रसूल थे, सिद्दीक अकबर ऐसे फना फिर रसूल थे कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर चढ़े ना तो कैसे चढ़े पता है? हुजूर अलैहिस्सलाम के दोनों जानू शरीफ अबू बकर सिद्दीक के कांधे पर थे, ठीक, दोनों पैर सीने पे लटके हुए थे। दरअसल बयान करने का मुद्दा यही है कि आप उसका तसव्वुर कर लें। सरकार अलैहिस्सलाम का बैठने का हिस्सा सरकार अलैहिस्सलाम के रान अक़दस अबू बकर के कांधों पर और दोनों कदम सिद्दीक अकबर के सीने पर। जब चलते चलते अबू बकर की पिंडलियां टूटने लगती कि अब बैठ जाओ, लेके चल नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते, तो सिद्दीक एक आशिक सादिक सूफी बुजुर्ग कहते हैं कभी हुजूर का ये तलवा देखते और वो तलवा इतना खूबसूरत, उस तलवे के जलवे में गुम हो जाते और आपका सफर आसान हो जाता, आगे चलते जाते। मेरे इमाम ने कहा तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, कौन नजरों पे चढ़े, कौन नजरों पे चढ़े, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। अबू बकर तलवों के जलवे में गुम थे और गारे सौर आ चुका था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सब ने हुजूर के तलवे नहीं देखे, चंद लोगों को ये सादत नसीब है। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। हुजूर को उतारा और कसम दी पहले मैं जाऊंगा, अल्लाह के रसूल को कसम दी पहले मैं जाऊंगा, बकसम का पहले मैं जाऊंगा। वो अबू बकर जो कभी नबी के आगे नहीं जाते, गार में कहते पहले मैं जाऊं। अंदर गए, जानते थे सब धूल दपेड़ा सब पुरानी चीजें, भाई वो कोई महल तो नहीं था ना, गार जाके देखें आप गार, फिर कहता हूं जाके देखें। एक बंदा बैठ सकता है, दूसरा नहीं बैठ सकता, दूसरे को लेटना है उसमें, बैठ नहीं सकता। मैं सोचता हूँ इतने सारे गार थे, सब छोड़कर सौर का इंतजाम क्यों? बात छुपने की होती तो कोई भी गार काफी था, लेकिन बात छुपने की नहीं थी। बात ये थी कि वहां किसी खानकाह में किसी साहिबे दिल को तैयार किया जाए, इसलिए कि दिल वाले खानकाहों में ही तैयार होते हैं, दिल वाले खानकाहों में तैयार, और खानकाह में दिल की तवज्जो दिल पे डाली जाती है, ज़बानें चुप रहती है, दिल से दिल पड़ता है। मुझे ये बात अच्छी तरह खबर है कि लोग मुझसे कहते हैं इतनी मुश्किल ना किया करें, खानकाह की बात आप जलसों में करने लगे, होगा क्या? मैंने कहा सुन्नी इतना होशियार है, कहीं भी बोलो समझ जाता है, इतना तो उसको समझ आती ही है कि कौन सी बात क्या होनी चाहिए। लेकिन बात बहरहाल रास्ते पे हो रही है, उसके लिए आप मुझे माफ कर दे, अल्लाह भी मुझे माफ करे। ये बात खानकाहों में कहने की थी, लेकिन आप फिर मुझे खानकाह में मिलते कहाँ हैं, इसलिए मैं आपके सामने यहाँ कह रहा हूँ। जबानें चुप रहती है, दिल से दिल पड़ता है, हाँ, और जबान से जबान पड़ती है तो भूल जाता है, दिल से दिल पड़ता है ना तो फिर भूला नहीं करता, और उसमें हालात ही कुछ अलग होते हैं, रंग चढ़ाए जाते हैं, रंग चढ़ाया जाता है। अल्लाह हू अकबर। तो सौर में पहले मैं जाऊं,
گئے اندر، صاف کیا. اب کچھ تو تھا نہیں، اس لیے کہ خیال بھی نہیں تھا کہ یہ منظر ہوگا غار میں. پہلے سے معاملہ سیٹ تو تھا نہیں. سوراخ تھے، آپ بار بار سن چکے ہیں. اپنی اوپر کی چادر پھاڑی، رکھا 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 رکھا. اس کے بعد ایک سوراخ خالی تھا. یہ بار بار سنیں، جلدی یہاں سے چلیں. آپ نے وہاں رکھ دیا اپنا انگوٹھا. انگوٹھا رکھا. ایڑی کا بھی ذکر ہے لیکن انگوٹھا رکھا. انگوٹھے کا تذکرہ زیادہ ہے. انگوٹھا رکھا سوراخ پر. انگوٹھا رکھنا اس لیے زیادہ قرین قیاس پتہ چلتا ہے کہ بڑے سوراخ میں کپڑا ٹھوسا، چھوٹا تھا اسی لیے وہاں انگوٹھا رکھا کہ بھئی یہاں سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو انگوٹھا رکھ دو. اب وہاں تھا سانپ. اب وہاں سانپ کیوں آ گیا؟ سانپ آنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام حضور کی فضیلت بیان کر رہے تھے. یہ اصل بات. ایک دن سلیمان علیہ السلام حضور کے فضائل پڑھ رہے تھے تو سلیمان علیہ السلام جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. تو آپ فضائل پڑھ رہے تھے حضور کے. پتہ چلا حضور کی فضیلت کی تقریر ہم ہی صرف نہیں کرتے، ہمارا نبی وہ شان والا ہے کہ سلیمان بھی جس کے نام کا خطبہ پڑھتے ہیں، ابراہیم بھی جس کے نام کا خطبہ پڑھتے ہیں، عیسیٰ بھی جس کے نام کا خطبہ پڑھتے ہیں، موسیٰ بھی جس کے نام کا خطبہ پڑھتے ہیں. بلکہ ہمارا تو ایمان ہے انبیاء آئے ہی تھے ان کا خطبہ پڑھنے کے لیے. رسول انہی کا تو مستہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. جو چاہیں گے، جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد.